अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल से, जिस पे खान साहब का एक बयान आया कि इलेक्शन की तैयारी कर लें। ये बात अगर आपने मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते रहते हैं तो अगर याद हो तो 8 फरवरी से पहले हमने 5 या 6 फरवरी को वीडियो में इलेक्शन की जो बनाई थी, मैंने कहा था कि इलेक्शन तो हम जा रहे हैं इलेक्शन करने पे, लेकिन अगले इलेक्शन की जो है वो आप तैयारी कर लें। तो डिटेल में इस वीडियो में मैंने क्या कहा था, जरा पहले वो क्लिप सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल उससे ज़्यादा गंभीर है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो अगले इलेक्शन की भी तैयारी आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि अगला इलेक्शन होना है, क्योंकि इस इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह जो है वो ख़ास नहीं आना, ये सिर्फ पैसा का ज़या होगा और थोड़े दिनों का खेल तमाशा होगा। वो चंद महीनों में हो सकता है या अमेरिका के इलेक्शन तक हो सकता है, इससे ज़्यादा खेल ये नहीं चलने वाला, चाहे जो भी मर्जी जीत लें, क्योंकि कहानी इस इलेक्शन में नहीं पूरी होनी। क्लिप आपने सुन लिया, इस पर मैं डिटेल से सब कुछ बता चुका था, जिसमें मैंने बताया था कि खेल सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन तक का है। और वहाँ पे आपने देखा कि बाबा जी ने जान छोड़ दी, जो बाइडेन ने, यानी जिसको वैर था खान साहब से या पाकिस्तान से, कोई समझ नहीं आती। लेकिन खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आखिर तुम्हें आना है और आखिर तुम्हें जाना है, जिसकी बेस के ऊपर तुम आए थे वो तो कुर्सी उसकी जाने वाली है। वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान में ताकतवर कौन है। नवाज शरीफ साहब नहीं आए जब चीफ आर्मी स्टाफ तब्दील हुए, तो नवाज शरीफ साहब नहीं आए। उनका भाई वजीर आजम लग गया पर वो नहीं आए। उनका भतीजा वजीर आला चीफ मिनिस्टर लग गया जहां पे वो रहते हैं लाहौर में, वो नहीं आए। वो आए तो यानी पाकिस्तान में, और वैसे भी कानूनी के लिहाज से भी सबसे ताकतवर जो बंदा है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। वक्त नहीं और हालात नहीं ये साबित किया। वो 22वें ग्रेड का चीफ आर्मी स्टाफ नहीं होता, वक्त ने ये साबित किया। खेल बिगड़ा जब वो ताकतवर इंसान जिसको चीफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उनकी पावर थोड़ी सी वीक हुई है, उनके कहना है कि जो साथी तादाद थे उनकी कम हुई, तो खेल बिगड़ा और नवाज शरीफ को फिर बुखार, टेम्परेचर या प्लेट ऐसा अपनी कौन सी बीमारी लाएंगे, तो उन्हें अब दर्द उठा के वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मैं आज उन सहाफ़ियों को और जितने भी वो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े लोग जो नवाज शरीफ को और सरदारी साहब को और बाकी लोगों को पॉलिटिशियन समझते थे, ये पॉलिटिशियन थोड़ी थे, ये तो डीलर थे बहुत बड़े। ये मौका परस्त लोग थे जो वक्त के हालात के मुताबिक डील लेना बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन एक और इल्ज़ाम है कि ये दो खानदान पाकिस्तान को खा गए, ये भी सरासर गलत है। इनको लाने वाले कौन थे, वो उन्होंने खा, उससे ज़्यादा खाया उन्होंने। अगर हम माजी में नहीं तो पिछले 6, 7, 8 चीफ आर्मी स्टाफ को उठा के देख लें, उनकी प्रॉपर्टीज तो उनसे कहीं ज़्यादा होगी। चले ये तो पॉलिटिशियन भी थे, सियासतदान भी थे, ख़ानदानी अमीर भी थे, वो ज़मींदार थे, सब कुछ थे, ये तो सिर्फ नौकरी पेशा थे। तो ये कहना कि ये दो ख़ानदान सबके खा गए, लेकिन उससे ज़्यादा जुर्म, उससे ज़्यादा बेगुनाह कह गया, वो बेगुनाह तो कहना ही नहीं चाहिए था, गुनाहगार वो है ये 25 करोड़ आवाम। ये सिर्फ इन्हें मौका नहीं मिलता, वरना ये भी बहुत तेज। ये अवाम भी ऐसी अवाम है जिसके आगे कोई करैक्टर नहीं। कल मैं इत्तेफाक हुआ मुझे माल रोड जाने का, तो वहाँ पे कोई टीवी चैनल्स होंगे, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या था, तो उनका गुफ्तगू का जो टॉपिक था वो बड़ा मज़ेदार था। वो पूछने कि पाकिस्तान में जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, या तो उनके वीज़े 2 नंबर हैं या वहाँ पर लोग उनको बाहर निकाल देते हैं, कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह यही है जिसकी बुनियाद झूठ के ऊपर हो और जिसकी अखलाकियात बिल्कुल ना। आपको पता है कौमों का अरूज व ज़वाल जो होता है वो अखलाकियात उसकी बहुत बड़ी वजह होती है। तालीम से शऊर ज़रूर आता है,
تعلیم سے آپ آگے ضرور نکلتے ہیں، لیکن تہذیب سے آپ قوم بنتے ہیں، جو پاکستان کبھی نہ بن سکا، نہ کبھی بنے گا. کبھی یہ پنجاب میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ میں، کبھی کسی میں، کبھی فرقہ پرستی میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں. فرقہ پرستی والوں کی بھی آپ بات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنی حضرت نے جو کہہ دیا. اب ہوتا ہے کہ مسلک اور فرقہ میں جو فرق ہوتا ہے کہ مسلک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا اختلاف ہو تو آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی اسپرٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بھائی کی طرح، کہ نہیں بھائی یہ بھائی ہے میرا، میں وہ اپنی جگہ اختلافات سمجھے گا، لیکن یہ جو ہے جب بات بھائی چارے کی آ جائے گی تو ہم دونوں بھائی اکٹھے ہیں. اور فرقہ تو صرف گردن کاٹنے کی بات کرتا ہے. ان کے جب مناظرے ہوتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، تھوکیں نکل رہی ہوتی ہیں ان کے منہ میں، ایسے ایسے مناظرے کرتے ہیں. اسلام تو ہمیشہ منع کرتا ہے مناظرے. لیکن پلانیٹری کنڈیشنز جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شروع ہو چکی ہے اور جو آگے ہونے جا رہی ہے، وہ بہت ہی تباہ ہے. پتہ نہیں کس عقل مند آدمی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. وہ عظیم آدمی ڈھونڈنا پڑے گا جس کی یہ چوائس تھی. پٹھو سے آپ، کیونکہ وہ آپ کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور پاکستان کا بیڑا غرق آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہ کون گنہگار ہے؟ سب سے بڑا گنہگار تو ہمارا وزیر اعظم ہی ہے جو بجلی بیچتا ہے. 2 بھائیوں کا قتل ہوا بجلی کی وجہ سے، صرف بجلی کی وجہ سے. تو اس کا گنہگار کون؟ اس کا پورا گنہگار جو یہ سسٹم کو پچھلے 2 سال سے چلا رہا ہے، وہ سب سے بڑے اس کے گنہگار ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہر 3 سے 4 سال کے بعد جب کوئی نیا چیف آرمی اسٹاف آتا ہے، انہیں ضرورت کیا پڑ جاتی ہے کہ جی ہم نے ایک نیا آپریشن. آپریشن ہمارے ہاں تو ہم بڑے آپریشن سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، گائنی ڈاکٹر کے پاس، وہ نارمل بھی ہوگا کہ جی نہیں جی نہیں جی نہیں، آپریشن بڑا ہی ہونا ہے، کیونکہ بڑا آپریشن ہوئے گا تو سانو نوٹ ملیں گے. تو اسی طرح یہ ہمارے فوجی آپریشن بھی ہیں، یہ ہوتے ہیں تو صرف نوٹوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ ملک میں استحکام لانے کے لیے نہیں ہوتے. اگر ملک میں استحکام آنا تو پچھلے کتنے جو لگے ہوئے ہیں ان سے استحکام آ سکتا تھا، جو کہ کبھی بھی نہیں آیا، نہ کبھی آئے گا. اس طرح جب تک ہم ایک ہو کر ایک ملک کی ہو کر نہیں سوچیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو وہ کہتے جی نہیں میں نمبر 1 ہوں، کہتے جی میں نمبر 1 ہوں، کہتے جی میں نمبر 1. تو اداروں میں تو آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. اور میں نے کہا تھا نا، ادارے اتنی بری طرح کولیپس کریں گے، اتنی بری طرح ادھڑیں گے، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کو ادھیڑنا شروع کر دیں گے. جس طرح عدلیہ نے دیکھا، عدلیہ اپنی طاقت دوبارہ گین کر چکی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، آگے جس نے بھی عدلیہ کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، عدلیہ بہت بھاری ثابت ہو سکتی ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہمارے اس میں ایکس اور موجودہ بھی نہیں بچیں گے. کہانی اس طرح تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کیونکہ آگے جو پلانیٹری کنڈیشن ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. جس دن جوپیٹر نے ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور وہ ستمبر کے اینڈ پہ ہوگا، اکتوبر کے شروع میں، وہ بڑا بھاری مہینہ ثابت ہوگا، کیونکہ سیٹرن پہلے سے ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے. تو اس حکومت کی اور عوام کی جو جلوس نکلنا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں گے اس وقت آنے سے پہلے پہلے ان کی بکھیاں، ان کی پسلیاں سب ٹوٹ چکی ہوں گی. اس طرح کا یہ نظام انہوں نے اپنے گرد جالا بن لیا ہے کہ یہ اب ان کے لیے بچنا ہی مشکل ہے. اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب حکومت آپ کے کس سے اجازت لینی ہے؟ آپ نے نواز شریف کو، پہلے ہم بھی بے وقوف تھے، ہم کہتے ہیں، لیکن میں تو آج مان گیا ہوں کہ وہ کہیں سے نہ کوئی سیاسی بندے ہیں، وہ ڈیلر بہت اچھے ہیں، موقع پرست بہت اچھے ہیں، بزنس مین بہت اچھے ہیں. اور ہماری حکومت پنجاب کی وہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے. او بھائی، اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ سنسیری ملک کے پنجاب سیر ہوتے تو یہ اتنا خوبصورت موقع تھا آپ کے پاس کہ جتنے بھی آپ کے پر ایلیگیشن ہے، الزامات ہیں، اس کو بڑے آرام سے بھول سکتے تھے. لیکن آپ کہتی ہیں ٹک ٹاک بنانا، ہاں جی بہت مشکل ہے، ویڈیو بنانا بڑی مشکل ہے. ایک ویڈیو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنا کتنا دن انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر ایسی عوام جس کے پلے کچھ نہ پڑے، پھر وہ جس ویڈیو پہ سوال بات کر رہے ہوتے ہیں اسی ویڈیو پہ کہہ کے جی آپ نے یہ تو بتایا نہیں، اس کے اوپر بات کر لی. واقعی ٹک ٹاک بنانا اور ویڈیو بنانا مشکل کام ہے.
یہاں پر عوام کے لیے بھی ایک سخت آگے اور آنے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر آگے چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پرابلمیٹک میں آگے ڈال سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ان کے اپنے ہیں اندرونی اختلافات، اور کچھ پی ٹی آئی میں لوگ بے نقاب، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کچھ عدلیہ کے اندر، کچھ اداروں کے اندر، کچھ باقی دیگر جماعتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں اتنی بڑی آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہے مینوپولیشنز کا ٹائم۔ ابھی آپ مینوپولیشن تو کر لیں گے، آپ کہ یہ کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، تو وہ جیسے ہی راہو سیدھا ہوگا، سیٹرن سیدھا ہوگا، راہو کا نکلنے کا ٹائم ہوگا، تو اسے تو دنیا کے ایسے ایسے راز، ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے لانی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے اور میرے راز بھی ہوں، جو جینا حرام کر دیا آپ کا اور میرا اور پوری دنیا کا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے، یعنی باہر ہی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ 1 کر لیں کہ 2 کر لیں، 4 کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ اپنی برتھ ڈے کے اوپر آ ہی رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے آپ کو وقت آنے والا وقت بتائے گا۔ سیٹرن اب سن بالکل اپوزٹ آمنے سامنے آنے والے ہیں 16 اگست کو، اور یہاں شنی کو اور طاقت ملے گی، حکومت کے لیے اور برا وقت ثابت ہوگا، کیونکہ سن بے شک اپنے گھر میں ہوگا، سیٹرن کے سامنے ہوگا، طاقت سیٹرن کو ملنی ہے۔ سیٹرن نے پھر کیتو کے ساتھ جانا ہے، جو کہ سول ہے، وہیں پہ گرہن لگنے، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں گرہن لگنے آگے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو جاری رکھیں، اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔